आसफ अली जरदारी साहब का बड़ा ऐलान, अलीमा खानम का 9 मई के वाक़यात के अंदर मुलव्वस होने का एतराफ़, अली मीन गंडापुर का वफाक के खिलाफ ऐलान जंग, पाबंदियाँ ही पाबंदियाँ और उन पाबंदियों के ऊपर एहतजाज। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अडबा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिद करें। तो सबसे पहले मैं आसफ अली जरदारी साहब का जिक्र करता हूँ। तो उन्होंने पाकिस्तान के 14वें सदर के हैसियत से हलफ उठा लिया। तो ये ऐलान जो उन्होंने किया है, ये ऐलान वो अपने पहले दौरे सदारत में भी ये कर चुके हैं। उनका यकीनी तौर पर ये तनख्वाहों के हवाले से है कि मैं बहैसियत सदर मैं पाकिस्तान से मैं कोई भी अपनी तनख्वाह नहीं लूँगा, ख़जाने के ऊपर मैं बोझ नहीं डालूँगा, ये मेरी कंट्रीब्यूशन होगी तो ख़जाने की तरफ, यानी कि जो भी उनकी है। बाकी जो उन्होंने इकनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह जो उन्होंने करनी है वो तो करेंगे। तो बहुत ही अहसन उन्होंने फ़ैसला किया है। इस बार भी उन्होंने यही फ़ैसला किया है कि वो तनख्वाह नहीं लेंगे। पहले भी उन्होंने नहीं ली कभी। और ये असल चीज़ तो क्योंकि ये उन्होंने अपनी तरफ से जो अपना हिस्सा था वो उन्होंने डाल दिया। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि ये गवर्नमेंट आए, जब ये गवर्नमेंट थोड़ी सी सेटल हो जाए तो उस वक़्त ब्यूरोक्रेसी को टॉप टू बॉटम जितनी उसको मराहत मिलती हैं, बेजा उनके जो अखराजात हैं, असल चीज़ उनका कंट्रोल करने की है। बाकी तनख्वाहें तो थोड़ा बहुत खैर के ये एक हिस्सा होता है, एक सिंबॉलिक चीज़ होती है, उससे इतने बड़े मुल्की ख़जाने को कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। मगर ये कि एक उन्होंने एक मिसाल सेट कर दी, प्रेसिडेंट सेट कर दी, इसको दूसरों को भी फॉलो करना चाहिए। और ख़ुसूसी तौर पर हमारी ब्यूरोक्रेसी को तनख्वाहें लेना उनका हक़ है, मगर बेजा मरात लेना, उनके ऊपर बेजा अखराजात करना, ये उनका हक़ नहीं है। आप मॉडर्न दुनिया में देखें कि वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी किस तरह चलती है, उनको पर्क्स एंड प्रिविलेज उनके क्या होते हैं, तो उसके हिसाब से ये चलना चाहिए। बेशक तनख्वाहों के अंदर इनका इजाफा भी हो जाए वो कोई इशू नहीं होगा, मगर जो इनके अखराजात टॉप ऑफ तनख्वाहें होती हैं, ये जो है ना ये ख़जाने पर बहुत बड़ा ये बोझ होता है, तो इसको जो है ना ये ख़त्म होना चाहिए। अब अली मीन गंडापुर की वो भी इस वक्त एक तो ख़ुद जो है ना वो उनके ख़ुद अपने सितारे भी गर्दिश पे हैं, कुछ उनका मिजाज भी ऐसे है। उन्होंने वफाक की हुकूमत के साथ 2 महाज़ों के ऊपर उन्होंने महाज़ खोला है। एक तो उन्होंने वफाक को जो है ना ये वो कहने जा रहे हैं, मुशावरत वगैरह उन्होंने की कि वफाक के ज़िम्मे जो वाजिबुल अदा रकम है KPK की, वो अदा करें बिजली की मद में। उन्होंने बोला कि मुनाफे की मद में हमारे तकरीबन 115 अरब से ज़ायद रुपए वफाक के पास हैं, जो वापस करें। और नेशनल ग्रिड के अंदर जो हम बिजली बेचते हैं, तो उस बिजली का 6 अरब रुपया वफाकी हुकूमत की तरफ है, वो भी हमें वापस करें। खैर ये तो ये फाइनेंशियल की तरफ हो गया। अब जो इंतज़ामी अमूर की तरफ है, वहाँ पर भी उन्होंने ये ठानी है कि वफाक के ख़िलाफ़ जो है ना ये कन्फ्रंटेशन करनी है। कन्फ्रंटेशन का आगाज़ उन्होंने इस तरह किया कि चीफ सेक्रेटरी KPK उन्होंने उसको ऑलमोस्ट आप ये समझें कि उन्होंने जो समरी भेजी है तब्दील करने की, उन्होंने बोला कि बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी को KPK के अंदर लगा दिया जाए और KPK के जो चीफ सेक्रेटरी उनकी खदमात वापस ले लिए जाए। तो यहाँ पर अपनी चॉइस के देना, यहाँ तक तो किसी भी सूबाई मिनिस्टर का ये इख्तियार है, मगर वो किसी भी बंदे के ऊपर, एक बंदे के ऊपर ये नहीं वफाक को कह सकता कि आप इस बंदे को लगाएं। उसने कम से कम 3 नाम या 3 से ज़ायद भी खैर दे सकता है, तो 3 नाम उसने भेजने होते हैं कि इन नामों में से वफाक जो है ना, क्योंकि ये फेडरल सर्विसेज में आते हैं, कि वफाक इन तीन नामों में से किसी एक को मुंतखब करके असम्बली का भेजे, चूज़ करके उसको डिप्यूट करे सूबे के अंदर एम्बेसियत चीफ सेक्रेटरी। जब एक बंदे का नाम दे के हो सकता है कि वो अवेलेबल ना हो, तो ये एक गलत जाने ये रवायत पड़ेगी, तो ये बुनियादी तौर पर ये कन्फ्रंटेशन शुरू होगी वफाक के साथ। तो देखते हैं कि वफाक इसको किस तरह से लेता है। अगर उन्हीं का नामजद करता बंदा लगा दिया जाता है तो ये मुस्तकबिल के लिए वफाक के लिए बहुत बड़ा जो है ना ये इशू खड़ा हो सकता है। तो मुमकिन है कि वो इस जो उन्होंने ये समरी भेजी है, तो उस समरी के ऊपर, लेटर के ऊपर वो अपना एतराज़ लगा कर भेजें कि आप इसको रिवाइज़ करके भेजें तो हम सोचते हैं। तो अब अलीमा खानम साहबा ने जो एतराज़ किया है, जो एतराफ़ किया है, उन्होंने ये एतराफ़ किया कि 9 मई के वाक़ये के अंदर कि आप जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं हमारे साथ चलें। हमने वो जलाया मुस्लिम लीग का
دفتر جلایا، ماڈل ٹاؤن کے اندر ہم نے عسکری ٹاور جلایا، ہم نے پھر وہ جا کر لبرٹی چوک میں جا کر جلاؤ گرا کیا، پھر کور کمانڈر ہاؤس میں گئے، یہ جلاؤ گرا کیا. تو ہم تفتیش کریں گے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تفتیش کریں گے، یعنی کہ علیمہ خانم صاحبہ خود تفتیش جو ہے نا یہ کریں گی. تو بہرحال پتہ نہیں ان کا یہ آؤٹ آف دی کنٹیکسٹ انہوں نے خالی تنزن ہی بولا، کیونکہ 9 مئی کے حوالے سے ابھی تک کسی بھی کیس کے اوپر جانا یہ پیش رفت نہیں ہوئی. جو ملٹری کوڈ کے اندر ہیں ان کے اندر بھی پروسیڈنگ وغیرہ تو جو سنا ہے وہ مکمل ہو چکی ہیں، صرف جو ہے نا یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی وجہ سے وہ سزا کا اناؤنس کرنا باقی ہے. تو بہرحال اس کے اندر چونکہ گورنمنٹ جو بھی نگران حکومت اس نے اس کے اوپر جو ہے نا کوئی کنکریٹ قدم نہیں اٹھایا تھا سزاؤں کی طرف، ٹرائل کی طرف، تو اس لیے ان کو یہ آج کہنے کا یہ موقع مل رہا ہے. تو بہرحال اپنے آپ کو معصومیت کا سرٹیفکیٹ بھی اعتراف کی صورت میں وہ دینے کی کوشش کر رہی ہے. تو عمران خان نیازی صاحب کے حوالے سے انہوں نے بولا کہ ان کو پہلے عمران خان نیازی کو دانت کی تکلیف تھی، پھر جناب ان کو بولا کہ بھی ان کو آنکھ کی تکلیف ہے. انہوں نے یہ بھی جب یہ بھی خبریں زیر گردش ہیں کہ عمران خان نیازی صاحب کو اڈیالہ سے منتقل کیا جائے گا بنی گالہ، تو وہاں پر اس کو سب جیل قرار دے دیا جائے گا یا کسی دیگر جیل کے اندر. تو وہ اس کے اوپر اعتراض کر رہی ہیں کہ اگر اڈیالہ جیل محفوظ نہیں تو بنی گالہ کس طرح محفوظ ہوگا، وہ تو سارا جنگلوں میں ہے اور میرے بھائی کو قتل کرنے کی سازش رچائی جا رہی ہے. ایک بار نہیں، انہوں نے کئی بار اس چیز کا انہوں نے اندیا دیا. یہ پتہ نہیں کس طرح کی بہن ہے کہ اپنے بھائی کے قتل کی خبر اس طرح جو ہے نا یہ بریک کر رہی ہے. تو باقی علی امین گنڈا پور اور ایک اور چیز انہوں نے اس کے اندر ذکر کیا، انہوں نے بولا کہ ہم نے 4 مہینے جیل ہمارے لیے ہمارا گھر ہے، جیل ہمارے لیے نہیں ہے، ہم نے 4 مہینے جیل جو ہے نا کاٹی. تو 4 مہینے جیل کس طرح کاٹی؟ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم جیل میں جاتے ہیں آتے ہیں تو وہ یہ سب وہ اس کو جناب وہ 4 مہینے جیل دیکھنا یا اس کو جیل کا گھر اس کو وہ کہہ رہے ہیں. تو جیل کے اندر تو وہ جو ہیں سو ہیں جو سزا یافتہ ہیں. تو باقی تو علیمہ خانم صاحبہ نے تو جیل کا جانا 1 گھنٹے کے لیے بھی جو ہے نا جیل انہوں نے نہیں دیکھی. تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال یہ چھوڑو ہے ان کے چھوڑنے پر کوئی ذکر نہیں. علی امین گنڈا پور کے خلاف بھی جو ہے نا الیکشن کمیشن کے اندر جو ہے نا یہ ریفرنس دائر ہو چکا ہوا ہے کہ انہوں نے اثاثہ جات اپنے چھپائے، اور لینڈ کروزر کا بھی ان کا مسئلہ ہے کہ لینڈ کروزر انہوں نے کہاں سے لی. تو ان کو 26 مارچ کو طلب کیا گیا ہے. دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور اپنی سیٹ بچانے کے اندر کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. اب پابندیاں یہ پابندیاں کس کے اوپر؟ یہ پابندیاں عمران خان نیازی صاحب کے اوپر لگ رہی ہیں، اور پابندیاں اس چیز کے اوپر لگ رہی ہیں جو ان کو سہولتیں ملتی رہی ہیں جب سے وہ جیل کے اندر گئے ہیں، جب سے وہ گرفتار ہوئے ہیں. ان کو سہولتیں تھی جناب، ان کو یہ 8 کمروں کا بیرک ان کو دیا گیا، جم دیا گیا، آئے دن ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وکلا کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، فیملی ممبرس کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو اس کے اوپر حکومت نے جو ہے نا وہ پابندی لگانے کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے. تو چونکہ یہ ملاقاتیں اگر وکیل ملتے ہیں تو قانونی مشاورت ہونی چاہیے نہ کہ سیاسی. عمران خان نیازی نے پوری طرح جو ہے نا یہ اس پورے پروسیس ٹکٹوں کی جو یعنی کہ انڈورسمنٹ کرنے کی جو تقسیم تھی اس پر بھی کیا، حکومت سازی کے اندر بھی، یعنی کہ ہر سطح پر انہوں نے یہ پارٹی کو وہ اندر بیٹھ کر وہ رن کر رہے تھے. تو پاکستان کے لیے یقینی طور پر اس ڈیموکریٹک سسٹم کو چلانے کے لیے چیلنج بھی ہے، آگے سینٹ کا الیکشن بھی ہے. تو حکومت نے سیکیورٹی کے نام کے اوپر جو ہے نا انہوں نے 2 ہفتے کی پابندی لگا دی ہے. 2 ہفتے کے لیے بالکل کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی، اور اس کے بعد پھر یہ پابندی جو ہے نا یہ ایکسٹینڈ بھی ہو جاتی ہے. اس پابندی کے اوپر علیمہ خانم بھی سیکھ پا، پی ٹی آئی کے وکلا بھی سیکھ پا ہیں، اور علامہ ناصر صاحب جو کہ متحدہ مجلس وحدت المسلمین کے جو صدر ہیں، سربراہ ہیں، جن کو پی ٹی آئی کے آزاد اراکین جوائن کرنے والے تھے، وہ بھی ملاقات کرنے کے لیے گئے، ان کو بھی ملاقات کرنے نہیں دی گئی. علی امین گنڈا پور جو ہے نا وہ اپنا قافلہ لے کر ملاقات کرنے آئے، ان کو بھی پنجاب میں داخلے سے روک دیا گیا اسی وجہ سے. پھر اسد قیصر بھی جو ہے نا انہوں نے بھی یہ اعلان کیا، اپنا ویڈیو بیان انہوں نے یہ جاری کیا ہے کہ یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، ہم اس کو پارلیمنٹ کے اندر اٹھائیں گے. تو بہرحال آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں. پہلے آپ کو بھی جو سہولتیں پہلے ملی تھی کیا آپ وہ دیکھیں کہ وہ آپ کو آئین اور قانون کے اندر جو درج ہیں اس طرح کی سہولتیں ملی تھی، اس طرح کی سہولتیں کیا دیگر
جو قیدی تھے آپ کے دور میں بھی یا کسی پچھلے دور کے اندر بھی رہے ہیں، تو ان کو کیا ان سیاسی قیدیوں کو یہ سہولتیں تھیں، ان سابق وزراء اعظم کو یہ سہولتیں میسر تھیں یا کہ نہیں تھیں؟ تو پھر آپ جو ہے نا یہ پھر ان سہولتوں کے اوپر، ان سہولتوں کو جو گورنمنٹ نے نہ دینے کا فیصلہ کیا ان کو آپ پابندی کا نام نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال حکومت آپ جو مرضی کریں، انہوں نے کور کمیٹی کا ہنگامی اجلاس بھی اس ضمن میں طلب کیا ہے، لوگوں کو احتجاج کی کال بھی انہوں نے دیا کہ اڈیالہ کے باہر پہنچے اور احتجاج کرے۔ نیما خانم نے خود بھی کہا کہ آپ جناب جو ہے نا اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے، اور مگر یہ کہ کوئی بھی بندہ اڈیالہ جیل کے باہر نہیں پہنچ رہا، بلکہ 2 کلومیٹر دور تک جو ہے نا یہ بھاڑ وغیرہ بھی کھڑی کر دی گئی ہے، وہاں پر جو ہے نا بیریئر وغیرہ لگا کر تو 2 کلومیٹر دور تک بیریئر لگایا گیا ہے تاکہ وہاں تک آمد و رفت کو لمیٹائز کیا جائے، کیونکہ ہوتا یہی تھا کہ یہ آتے تھے، میڈیا پر بھی ایون کی پابندی ہے وہاں پر جانے کے لیے، کیونکہ یہ عمران خان یادی جیل سے ملاقات کر کے آتے تھے، باہر آ کر جناب یہ سیاسی بیانات دے دیتے تھے، کیس وغیرہ کے حوالے سے کچھ بھی نہیں، یہ یعنی کہ آن دی ریکارڈ ہے یہ ساری باتیں۔ تو بہرحال گورنمنٹ کا یہ فیصلہ ایک طریقے سے ملک کے اندر استحکام پیدا کرنے کے لیے احسن بھی ہے، اور یقینی طور پر جو ہے نا یہ اس پریکٹس کو یہ ختم ہونا چاہیے کہ جیل کے اندر بیٹھ کر عمران خان عزیز سزا یافتہ ہونے کے باوجود پاکستان کی سیاست کے لیے جو ہے نا ایک چیلنج ہے۔ بہت بہت شکریہ۔